السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک مضبوط اور بہترین خوبصورت ڈھانچے میں پیدا کیا ہے۔ انسان اگر اپنے جسم پر غور کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی نعمتیں نظر آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جہاں پر نرم اور بہت ہی اچھے انداز سے پیدا کیا، وہیں پر مضبوطی بھی اس کے اندر ڈالا ہے۔ چمڑا ہے جو بہت نرم ہے، اور جو انسان کا گوشت ہے اور یہ بہت ہی نرم لگتا ہے، مگر اس نرم چمڑے اور گوشت کو ٹھہرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضبوط ہڈی ہمارے اندر پیدا کی ہے، جو سارے جسم کو کھڑا کر دیتی ہے، اور خود اپنے آپ کو کھڑا کرنے کے ساتھ کسی اور کو بھی اٹھانے کی طاقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ طاقتور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بھی طاقت عطا کیا ہے۔ انسان کے اندر انسان طاقت کو استعمال کرنا چاہیے، طاقتور ہونا چاہیے، شجاعت اور بہادری ہونا چاہیے۔ انسان کے لیے بہت اہم چیز ہے، اس وجہ سے کہ میں آج کے اس ویڈیو میں بتاؤں گا اسلام کو پھیلانے میں، اسلام کی دعوت بتانے میں بہادری، ہمت، شجاعت یہ کچھ کام آئی تھی، آج بھی ہمارے لیے بہت ضرورت کی چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہادر لوگوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہادری اور ہمت کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 9 صفات ہیں، اس میں سے ایک صفت ہے القوی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مضبوط ہے، طاقتور ہے، قوت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہادر ہے، شجاعت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی زیادہ طاقت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اندر بھی پیدا کرنا چاہتا ہے کہ وہ اسلام کی خاطر ہمت سے ٹھہرے، اپنے سینے کو اسلام کی حفاظت کے لیے سامنے رکھے، وہ اپنے آپ کو مضبوط بنائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ شجاعت بہت پسند آتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے جنگوں کے متعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مومنوں کو پسند کیا ہے جو بہادر ہوتے ہیں۔ سورۃ الصف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ وہ لوگ جو جنگ میں، قتال میں لڑنے کے لیے جاتے ہیں اور وہ ایسے ٹھہرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں جنگ میں ایسے ٹھہرتے ہیں جیسا کہ وہ مضبوط دیواریں ہیں، شیش پگھلائے ہوئے دیواریں ہیں، اس طرح وہ مضبوط دیواروں کی طرح صف میں کھڑتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر مضبوط اور بہادر فوجیوں کی تعریف کیا ہے، جو اسلام کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے خاطر جو اپنے بہادری، اپنی ہمت کو جو استعمال کرتے ہیں، اللہ ان کی تعریف کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہادر لوگ پسند ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کو بہادری پسند ہے۔ اچھا، الشجاع، بہادر کسے کہتے ہیں؟ بہادر کا مطلب کیا ہے؟ ہم بہادر کچھ اور سمجھتے ہیں، دین اسلام میں بہادر کا کچھ اور ہی مفہوم ہے۔ بہادر جہاں پر ہمارے دماغ کی تعریف یہ ہے کہ جو انسان ہٹا کٹا، طاقتور، بہت قد لمبا اور موٹا تازہ ہو، جس سے انسان دیکھ کر سامنے والا ڈر جائے، دشمن ڈر جائے، اور جس کا جسم بہت پھلا ہوا ہو، سینہ چوڑا ہو، جس کے ہاتھ بہت ہی کھلے ہوئے ہو، ایسے انسان کو ہم بہادر سمجھتے ہیں۔ جبکہ دین اسلام میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے اعتبار سے بہادر اور شجاع وہ انسان نہیں جس کا ڈھانچہ اس طرح ہو، بلکہ جس کے جگر اور جس کے دل میں ہمت ہوتی ہے، اسے بہادر کہا گیا۔ اگر ہم اس کی تعریف اگر دیکھیں گے تو شجاعت کی کئی تعریفیں ہیں۔ بعض نے کہا کہ الشجاع صبر ساعہ، کہ جہاں پر صبر کی ضرورت پڑتی ہے اس جگہ پر صبر کرنے کو بہادری کہا جاتا ہے، جہاں پر قدم آگے بڑھانے کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پر قدم آگے بڑھانا، اس کو شجاعت کہا جاتا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ الصبر علی الامور النافعۃ تحصیلا، کوئی نفع دار کام کو انجام دینے کے لیے، کوئی نفع دار چیز کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنا، اسے شجاعت کہتے ہیں۔ واقعی بات ہے کہ اسلام پھیلانا بہت ہی مشکل کام تھا،
کہ اس زمانے جب اکثریت کفار کی تھی اور اس وقت اور مالدار کفار تھے، عہدیدار کفار تھے، اس وقت کمزور لوگ، غریب لوگ ہمت سے کھڑ کر کے انہوں نے دین کی دعوت دی اور دین کو پھیلایا۔ یہی تو شجاعت ہے، شجاعت وہ نہیں جسے ہم سمجھتے ہیں اور جو ہم کو دنیا دکھاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ یحب المجاہد الشجاع، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہادر فوجی کو، ایک بہادر مجاہد کو بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قوی ہے اور بہادر لوگوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بزدلی کو ایک بہت بری صفت قرار دی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ شر ما فی الرجل، کہ سب سے کمزور اور بری چیزیں جو ایک مرد کے اندر نہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ شح حال و جبن طالع، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بزدلی اور بخیلی مرد کے اندر یہ کمزور صفت ہے، یہ بہت ہی بری صفت ہے جو مرد کے اندر نہ ہونی چاہیے۔ اگر ہم دیکھیں گے کئی لوگ بخیل ہوا کرتے ہیں کہ ہاتھ میں، اور ان کے ہاتھ پیسوں سے اٹھ نہیں تھا اور دوسروں کی مدد کے لیے نہیں اٹھتا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت ہی بزدل ہوا کرتے ہیں کہ ہر چھوٹے بچے سے اور چھوٹے چھوٹے معاملات سے بہت ہی ڈر جاتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں مرد کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بری صفات بیان کیا ہے۔ سورۃ الانفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طاقت کو استعمال کرنے کے لیے کہا، اسلام کے لیے اپنی طاقت کو استعمال کرنے کا حکم دیا۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ اب جب کفار سے آپ کا مقابلہ ہو تو جتنی طاقت ہو اتنی طاقت استطاعت کے ساتھ ان کو تنگ کرو اور ان کا مقابلہ کرو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر بتاتا ہے کہ جہاں پر لوگوں پر ظلم ہوتا ہے، جہاں پر لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے، جہاں پر کسی اور برے انسان کی طاقت چلتی ہے، جب آپ اچھے انسان ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، تو ایسی جگہ پر طاقت کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو طاقتور اور ہمت پر یہ اسلام نے بہت ہی اچھا مجاہد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک طاقتور مومن اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس بہت ہی محبوب ہے ایک کمزور مومن سے، ہر خیر کے معاملے میں۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمزور مومن، ایک طاقتور مومن کو الگ الگ قرار دیا، اور یہاں پر ایک شرط بھی رکھ دی کہ بہتر مومن وہی بن سکتا ہے جہاں پر وہ طاقت اس جگہ پر استعمال کرے جہاں پر خیر کے معاملات ہو، جہاں پر ظلم کو روکنا اور جہاں پر لوگوں کی مدد کرنا اور اسلام کے پھیلانے کے امور ہو، وہاں پر نہیں کہ انسان اپنے کام بنانے کے لیے، اپنی دنیا بنانے کے لیے وہ اپنی طاقت کا استعمال کرے اور دین میں وہ کمزور ہو۔ اے مومن اللہ تعالیٰ کے پاس محبوب نہیں ہے۔ اس وجہ سے مومن کے ساتھ ساتھ طاقتور ہونا اور یہ طاقت کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نرم مزاج والے انسان تھے، اور ان کی خد نہ ہی اتنی لمبی تھی اور نہ ہی اتنی چھوٹی تھی، بلکہ ایک دم درمیانی قد والے انسان تھے، اور نہ ہی اتنے موٹے اور نہ ہی اتنے پتلے دبلے تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن و خوبصورتی میں مکمل ایک دم زبردست اور بہترین انسان، جسے ہم ہینڈسم کہتے ہیں، اس سے بہتر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ مگر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طاقتور نہیں تھے؟ اگر اس کی تاریخ پڑھیں گے، کئی ایسے مثالیں ملتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ طاقتور دکھتے تھے۔ جیسا کہ ہم دیکھیں گے، مدینے میں ایک وقت تھا جہاں پر لوگ سو رہے تھے، اور سوتے وقت ایک بہت ہی بھیانک آواز سناتی ہے، اور جس طرح آج ہم بام کہہ سکتے ہیں اس طرح کی بہت ہی خطرناک آواز مدینے میں سناتی ہے۔ سارے لوگ ڈر جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہو کر کے ننگی تلوار لے کر کے سب کے سامنے آتے ہیں اور ان کو ہمت دلاتے ہیں کہ کوئی ڈرنے کی بات نہیں، کچھ اور ہی آواز تھا۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت اور بہادری ہم کو نظر آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ ہمتور اور طاقتور تھے کہ کسی کے مقابلے کے لیے چند لمحوں میں تیار ہو جانا۔ اور کئی ایسے جنگیں ہیں جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے کھڑے ہوں،
جنگ حنین کا بھی واقعہ ہے جہاں پر جب دشمنوں کا غلبہ زیادہ ہو گیا اور صحابہ اکرام پر دشمنوں کی وار زیادہ ہو گئی اور وہ غالب آنے لگے تو صحابہ اکرام ڈر گئے، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم ٹھہرے اور چند صحابہ ان کے ساتھ ثابت قدم تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ میں ایک سچا نبی ہوں اور میں ابن عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اس وجہ سے کوئی دوڑنے کی اور بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ نعرہ لگائے تو تمام صحابہ پھر جمع ہونے لگے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معمولی انسان نہیں تھے، بہت ہی زیادہ طاقتور انسان تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی تعلیمات ہم کو بھی دیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم کیوں بھول سکتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کوئی ایسا موقع نہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکے میں مسجد الحرم میں مارا جاتا تھا اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوڑ پڑے اور اپنے رسول کو بچائے۔ یہاں پر ان کی شجاعت اور ان کی ہمت نظر آتی ہے۔ ایک مرتبہ دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ مکے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مار کھائے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا اور کسی سے بھی نہیں ڈرا۔ عمر رضی اللہ عنہ تو مشہور ہی ہیں کہ وہ طاقتور اور ہمت اور شجاعت میں ایک مثال قائم کر دی کہ ان کے بارے میں سب سے بہترین جملہ جو تاریخ میں سونے کی تار سے لکھا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی اسلام قبول کرنے کے بعد کہا گیا کہ ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر، جب عمر نے اسلام قبول کیا اس وقت سے ہم کو عزت ملی تھی، ہم نے ہمت سے کھل کر کے دین کی دعوت اور دین اسلام پر عبادت کرنے لگے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا اور مسلمانوں کے لیے عزت ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ عمر کتنے بہادر تھے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت کو کون نہیں جانتا۔ علی رضی اللہ عنہ ایک حیدر تھے اور یہ بہت ہی زیادہ طاقتور تھے۔ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک بہترین قول صحیح حدیث کے الفاظ ہیں جس میں علی رضی اللہ عنہ نے کہا والذی نفسی بیدہ لألف ضربۃ بالسیف اہون علی من موتہ علی الفراش، مجھ پر میرے جسم پر تلوار کے 100 وار پڑھ کر میں ختم ہو جاؤں، میں شہید ہو جاؤں، یہ میرے لیے آسان ہے کہ میں بستر پر مر جاؤں۔ تو بستر پر مرنا ان کو پسند نہیں تھا، وہ 100 مرتبہ چاہے اپنے جسم کو چھلی کر کے تلوار سے وار کر کے اس کے باوجود بھی وہ ہمت دکھا کر کے وہ شہید ہونا چاہتے ہیں مگر بستر پر موت نہیں چاہتے۔ یہ علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت تھی۔ برا بن عادب رضی اللہ عنہ کی مثال بھی بہت ہی مشہور ہے۔ مسلمہ کذاب کے مقابلے میں جب جنگ ہوئی تھی تو برا بن العادب رضی اللہ عنہ نے مقابلہ کیا تھا، یہاں تک کہ صف چیرتے ہوئے ادھر سے ادھر پار ہو گئے اور ان کی تلوار اتنی تیز چلتی تھی کہ لحظوں میں 100 کفار کو اور 100 دشمنوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اس طرح برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی بہادری، صحابہ میں کئی ایسی مثالیں مل سکتی ہیں جو بہادری ہمت والے تھے۔ ہم کو بھی اس بات سے سبق سیکھنا ہے کہ ہم بھی ایک طاقتور ہمت والے، ہم بھی شجاعت اور ہم بھی قوی بننا چاہیے۔ اس وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ کی دعا تھی، یہی دعا ہم ہر وقت کرتے رہنا چاہیے کہ عمر رضی اللہ عنہ کیا دعا کرتے تھے، اللہم انی ضعیف فقوینی، اے اللہ میں کمزور ہوں مجھے طاقتور بنا۔ تو یہی دعا ہم سب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، اے اللہ ہم سب کو مسلمانوں کو ہمت والا اور شجاعت والا اور طاقت والا بنا۔ امین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔